بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حلیمہ سعدیہ کی گود۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچوں کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا، انہوں نے ان کے گھر تلاش کرنے شروع کر دیے جن کے گھر میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے، اس گھرانے سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے۔ یہ سعادت حضرت حلیمہ کے حصے میں آنی تھی۔ حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی تھی، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ کر آگے آ گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوارا گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچہ لے کر جائیں گی، مجھے یہ تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ عبد المطلب کے گھر آ گئی۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدی کہا، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اب بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اون والی چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی سانس کی آواز کی خوشبو اتنی زیادہ تھی کہ خوشبو نکل کر دور دور تک جا رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن یوں ہی انہوں نے پیار سے اپنے ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرائے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا، میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بہت زیادہ پیار کیا، پھر میں نے آپ کے والد حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی، آپ نے دودھ بھی پلانے کے لیے اپنی گود میں لٹا دیا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے، پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہیں پیا، دائیں طرف سے آپ فوری دودھ پینے لگے، بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لیا، اور اب وہ خچر ہمارا چلا تو اس قدر تیز چلا تو اس نے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کے بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرت سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعید کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک زد تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جب اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، میں نے ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ بہت زیادہ نکالا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، ہم نے جان لیا یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیلی ہوئی تھی، ان کی بکریاں بہت کم دودھ دیتی ہیں، لیکن وہ اب بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گئی کہ ہمارے بکریاں اتنا زیادہ دودھ کیسے دے رہی ہیں۔ غرضے ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے تھے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو بات کرنے لگے۔ سبحان اللہ، آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت زیادہ صاف ستھری گفتگو کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اسی دوران آپ کی بہت سے برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعید کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر والدہ کے پاس پہنچ آئیں۔ اس عمر کے پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی ہم آپ کو کچھ اور مدت تک اپنے پاس رکھیں، چنانچہ ہم نے اس
اس کے بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی، ان سے یوں کہا آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھ لیں، میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریاں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان کے بارے میں کہا تو حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتا نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے پوچھا امی جان کیا بات ہے، دن میں ہمارے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں کا پوچھتے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے، آپ خوشی جاتے اور خوشی واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے امی جان جلدی چلے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے تو ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے والے سے کوئی تکلیف ہو، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا، آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے، ان دونوں میں ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے، پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا، اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا، میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ واضحات ملتی ہے وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا، یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر ہم آپ کو گھر لے آئے، اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا اے حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے ہم اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کے بلائی علاقے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بی بی آمنہ یعنی والدہ معجزہ کے حوالے کر دیا۔ جزاک اللہ۔